حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. ہم سوئے ہیں. اگر ہم سوئے نہ ہوتے تو کسی کالے کو اتنی جرت نہ تھی کہ وہ میرے نبی کے یار غار پر اتنی برملا طور پر بکواس کر کے چلا جاتا. معلوم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ آپ سوئے ہیں، لیکن اس کو اب ہم نے بتانا ہے کہ ہم سوئے نہیں ہیں. صدیق کی صداقت کے لیے سبھی کچھ قربان ہے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، اور آپ کے ہاتھ بھی بولیں، آپ کی زبانیں بھی بولیں. اور آج پتہ چلے کہ گلہ منڈی کے اندر مرکزی جامع مسجد میں آج صحابہ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، اور آج شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ اور غلامان صحابہ نے صحابہ کی تعریف کر کے دکھلائی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے. آپ کو میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس اسپیکر کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ
قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب حاجی حبیب اللہ تار صاحب کا اور زیر سرپرستی صوفی محمد ارشد گل صاحب اور حضرت یزدانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی اسد اللہ فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی میرے معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ان تمام علماء کرام کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ معزز سامعین، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں آپ کو مسجد نبوی میں لے کر کے چلتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے اور آپ کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے۔ ایک انسان کو جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 103، 4، 5، 7، اس کے بعد انسان کا جسم اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں پانی میں ڈالتے ہیں اور گیلا کر کے اپنے چہرے پر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، آپ بے ہوش ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم سے اٹھتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ بے ہوشی کے عالم سے جب بھی اٹھتے ہیں سوال ایک ہی ہوتا ہے، کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے، کسی میں اتنی جرت کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوثر و تسلیم سے دلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں محبوبہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ فاروق اعظم کو کہہ دیجئے نماز پڑھا دے، آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے، میرے بابا نہیں پڑھائیں گے تو فاروق اعظم پڑھا دیں گے، آپ فاروق اعظم کو حکم فرما دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ نہیں، صرف میں نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے ابو بکر نماز پڑھائے، بلکہ کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ سبحان اللہ۔ اس کی کو تھوڑی سی کم کرے بھائی، میں نے نظر نہیں آ رہا کتنے بندہ بیٹھا ہے، بیٹھا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا، میں نے لگتا ڈرائیور ہے کوئی نہیں ٹوٹی گڈی دا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سمجھ آنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے لگ گئے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں، مصلی رسول پر اور سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا
کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کے حکم کے مطابق سیدنا صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو اٹھو نا، ہم بھی چلتے ہیں، جا کر کے مسجد میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ مولا علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا۔ میرا نبی سہارا لے کر کے اٹھتے ہیں۔ میرے نبی کے قدموں میں اتنی قوت کوئی نہیں کہ میرا نبی ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے۔ میرے نبی کے انگوٹھے مبارک زمین پر لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے رب کو اتنی بیماری کے باوجود منانے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے نبی جب مسجد میں پہنچے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، میرے صدیق کو حضرت رسول اللہ کی خوشبو آ گئی، آپ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ میرے نبی نے روکا، حضرت رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر نے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میرے نبی نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ جب ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ ایک سناٹا چھایا ہوا، ایک خاموشی کا عالم میں صحابہ میرے نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں، یوں لگتا ہے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے میرے نبی ارشادات فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوئی، سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوئی۔ صحابہ نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ بوڑھا ابو بکر زاروں قطار آنکھوں میں آنسو لے کر کے رو رہا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے ابو بکر، ایک شخص ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک شخص ہی تو بات ہو رہی ہے، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر بولتے ہیں اور میرے یارو مجھے یہ تو بتاؤ اس کائنات کے اندر میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے؟ ہمارے نبی ہمیں جدائی دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمارے نبی ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ صدیق اکبر کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے، نہ جانے میرے نبی کیا گفتگو فرمانا چاہتے تھے۔ جب میرے نبی کے کانوں میں سیدنا صدیق اکبر کے رونے کی آواز ٹکرائی، میرے نبی نے اپنی گفتگو کا عنوان تبدیل کر دیا، اب زبان مصطفیٰ ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ کے پاس آئیں گے، رسولوں کے رسول کے پاس آئیں گے، خاتم النبیین کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سب کی سفارش کروں گا، اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا۔ مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے، میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا سلیقہ ہی بڑا آتا ہے۔ کائنات کا پروردگار مان جائے گا اور مان کر کے 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر وہ جملے آپ کو پسند آئیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا۔ کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سہنا نبی بس کر جا، تو نے بڑا مجھے منا لیا، تو نے بڑے آنسو بہا لیے ہیں۔ ارفع رأسک سل توتا، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد، سنو کائنات کے لوگوں، میرا نبی مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ میرے نبی کی زبان اطہر سے الفاظ نکلیں گے۔ جب میں نے حدیث میں الفاظ پڑھے میری آنکھوں سے آنسو آگے۔ میرا نبی 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد اپنی زبان اطہر سے عرض کرے گا ربا میں نے کیا مانگنا ہے، بس میری ان گناہگار امت کو معاف کر دے۔
اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، سفارش کی جا رہی، اللہ سفارش کو قبول کرے گا۔ آپ جیسے آپ بولے ہیں آپ نے اسی انداز کے ساتھ بولنا ہے۔ سنیے گا، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا، او میرا سوہنا نبی تیری سفارش قبول ہوتی ہے، حساب و کتاب کا آغاز کرتا ہوں، لے کر کے اپنا پہلا وہ امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے میرا نبی صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہے گا، ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے میں تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ کائنات کا پروردگار کہے گا، او میرا سوہنا نبی تو نے اپنا پہلا امتی وہ حساب و کتاب دینے کے لیے پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے نا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ۔ انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ۔ وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ۔ جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ حضرات توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت مختصر اور بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، ہر ممبر و محراب سے آواز آتی ہے صدیق اکبر صدیق اکبر، ہر چوک اور چوستے سے آواز آتی ہے صدیق اکبر صدیق اکبر۔ وہابیوں کا بچہ بچہ کہتا ہے صدیق اکبر صدیق اکبر۔ آخر حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے وقت کے لیے مقرر کر دیا گیا، میں اپنی بات کو وقت کے مطابق مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے واپس لوٹ کر کے آئے، صبح سویرے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل آ کر کے عرض کرتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا قصہ
ہو تو مجھے سنائیے، کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے۔ یوں ہی پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی بات پتہ چلے، میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں۔ اب دیکھو تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی، اب تمہارے نبی نے ایک اور نیا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ اب تمہارے نبی نے یوں اعلان فرما دیا ہے۔ اب میرے نبی کو پتا تھا، میرے نبی بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگر نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن، میں راتوں رات مسجد نبوی سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا ابھی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں، آپ اس کے سامنے بھی کہیں گے کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل تو مینو مان یا نہ مان، لیکن تو اتنا ضرور ماننے کہ ساری زندگی میری زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جا جس کو مرضی لے کر کے آ جا۔ اب ابو جہل اٹھا، بھاگتا ہوا گیا، ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں؟ ابو بکر مل گئے۔ کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد نبوی سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، میں جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں، حالانکہ تو جانتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سالوں کا ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا سفر 500 سالوں کا ہے، یہ 3500 سال کا سفر بنتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ وہ رات کے ایک چھوٹے سے حصہ کے اندر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے، کیا بات عقل میں آتی ہے؟ کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اور نہیں ابو جہل، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات شعور میں نہیں آتی، دل ہی دل میں ابو جہل بڑا خوش ہوتا ہے۔ ابو بکر نے تو انکار کر دیے، ابھی جب میں اس کو بتاؤں گا نا یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، ابو بکر کا یقین گیا، ابو بکر کا ایمان گیا، ابو بکر کا اسلام گیا، ابو بکر کا یقین گیا، ابو بکر کا اعتقاد گیا۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں اور بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ بڑا اتراتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ بات اسی نے کہی ہے جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کی تو گواہی دیتا پھرتا ہے۔ حضرت ابو بکر بولے، میں کہا کرتا ہوں ابو بکر نہیں بولا، ابو بکر کا ایمان بولا۔ اور کائنات کے لوگوں حضرت صدیق اکبر کے ایمان پر بات کرتے ہو، سنو ساری کائنات کے مومنوں کا ایمان مل کر کے حضرت ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کی عقل کی کیا جرت کہ حدیث مصطفیٰ کو اپنی عقل کے ترازو میں تول لے۔ نہیں ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ واہ کمال ہی یار ہے، جیڑی گل عقل چ نہیں آندی وہ بھی من چھڑ دے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو پتا چلا نا کہ حضرت ابو بکر نے میری بات کی تصدیق کر دی، میرے نبی نے ابو بکر کو بلایا کہ ابو بکر یار گل تے سن، بڑے بڑے لوگ سوچ چپے گئے کہ پہلے آسمان تے جانا کیویں، آسمانہ تو ہو کے واپس آنا کیویں، گل عقل چ کوئی نہیں آندی، اور معجزہ کہتے اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے تو نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے، بتا تو صحیح نہ کیسے تصدیق کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوبہ ایتے گل ہی کوئی نہیں، ایتے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب ابو جہل نے مجھے یہ کہا نا یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں سے ہو کر کے آیا ہے، میں نے ایک لمحہ سوچا کہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، قائد پنجاب الشیخ حجازی صاحب تشریف فرما ہیں،
آپ تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیے. سیدنا صدیق اکبر، اگر آپ نے یہ بات اس زاویے سے پہلی بار سنی ہو تو آپ نے خوش ہو کر کے بولنا ہے اور حضرت حجازی صاحب کی زیارت کرتے ہوئے بولنا ہے. توجہ میری طرف رکھیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، محبوبہ جب ابو جہل نے مجھے یہ بات کہی نا کہ یہ بات تیرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، میں نے ایک لمحہ سوچا کہ جب میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہوں آپ بارہا مرتبہ مجھے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر یہ ابھی جبریل آسمانوں سے آیا، ابھی گیا، ابھی رب کا پیغام لے کر آیا، ابھی گیا، ابھی پھر آیا ہے، ابھی قرآن کی آیت لے کر آیا، ابھی چند لمحوں کے بعد پھر آیا. میں نے اپنے ذہن میں سوچا یہ جو جبریل ہے تو میرے نبی کا غلام ہے، یہ جو جبریل ہے تو میرے نبی کا غلام ہے. اگر غلام کے آنے جانے کی اتنی سپیڈ ہے تو پھر امام کے جانے کی سپیڈ کیا ہوگی؟ اگر جبریل کے آنے جانے کی سپیڈ اتنی ہے تو پھر براق کی مہار جب جبریل نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوگی پھر براق کے جانے کی سپیڈ کیا ہوگی؟ اب سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ مینوں تے ابو جہل نے دسیا ہے کہ تسی آسمانہ دی سیر کر کے آئے ہو، ذرا مینوں آپ بھی تے دسو نا کتھوں کتھوں دی سیر کر کے آئے ہو. میرے نبی فرماتے ہیں یار ابو بکر سویا ہوا تھا، جبریل آیا، مجھے اس نے اٹھایا، مسجد نبوی سے مسجد اقصی پہنچا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے میں واپس آیا. میرے نبی نے واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں پہلے آسمان پر گیا. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، میں دوسرے آسمان پر گیا. ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، میں تیسرے آسمان پر گیا. ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. تسی سچ آکھ دیو. ابو بکر مانتا ہے آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. میرے نبی جب معراج کی رات واپس آنے لگے تو میرے نبی نے جبریل سے بھی پوچھا تھا جبریل آج تک آسمانوں پر آیا کوئی نہیں ہے، آج تک کسی ذہن نے اس بات کو سوچا کوئی نہیں ہے، میں زمین پر جاؤں گا مانے گا کون؟ جبریل نے بھی کہا تھا محبوبہ اور کوئی مننے یا نہ مننے ٹوڈا یار ابو بکر ضرور مننے گا. صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر نے اتنی بار کہا صدقت یا رسول اللہ. پھر میرے نبی نے بھی ایک بار کہا او ابو بکر پھر جا انت صدیق، تو بھی قیامت تلک کے لیے پھر صدیق ہی ہے، تجھے بھی لوگ پھر صدیق کے نام سے ہی پہچانیں گے. آئے حضرات گرامی قدر آخری 5 منٹ ہیں اور بات مکمل ہوتی ہے. آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا، نعرہ آپ نے سنا ہوگا ایک دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. سنا ہے نعرہ آپ نے؟ اونچی بولو سنا ہے نعرہ؟ یہ نعرہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہے اور اس نے اپنا عقیدہ آپ کے بچے بچے کے ذہن میں ڈال دیا. اس کی محنت دیکھیے. یہ جو تمام گالی گلوچ دی جاتی ہے نا اسی پوائنٹ پہ دی جاتی ہے کہ اگر خلافت کا حق تھا مولا علی کا، اگر ان کو دے دیا جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، نہ یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. یہ سب کچھ یہاں پر دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. میں کہا کرتا ہوں مولا علی کی بڑی شان ہے، مولا علی کا بڑا مقام ہے، مولا علی کی بڑی رفت ہے، مولا علی کا بڑا مقام ہے. اور جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا صبح جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتے. میرے نبی نے مولا علی کے ہاتھوں میں جھنڈا دے دیا اور پھر ایک موقع پر میرے نبی نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی اکیلے رہ گئے. عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نو بو ترابا دین، علی نو بو ترابا دین، علی نو لا جوابا دین، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دین. علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے. علی دی ادا اندر نبی دی ادا
صحابی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدہ لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے مندیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموات ساراں دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مولا علی کو مانتے، مولا علی کے امام کو نہیں مانتا، حضرت علی کو مانتا ہے، حضرت علی جن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان کو نہیں مانتا، حضرت علی کو مانتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنہوں نے جنازہ پڑھایا حضرت ابوبکر کو نہیں مانتا۔ آؤ پھر میں بات ختم کرتا ہوں اپنے پوائنٹ کے اوپر۔ نعرہ لگایا جاتے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ ہمارے ایک شیخ ہیں مولانا عمر صدیق صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی ایک نعرہ بنایا، انہوں نے کہا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ ایک بندہ مست ہو گیا بھنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے، اور پھر جو مرضی آکھی جائے ان دی گل تے یقین ہی کوئی نہیں۔ نعرہ یہ نہیں بنتا دمادم مست کلندر۔ انہوں نے نعرہ بنایا ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ میرے ساتھ بولیے گا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور آئیے طریق کو دیکھیے، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا ابو بکر، جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جنہوں نے اپنے نبی کو کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر، جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی جھولی میں سلا دیا ابو بکر، جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں ابو بکر، بدر کے میدان میں خیمے کے اندر میرے نبی کو دعا کی حالت میں جنہوں نے سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں ابو بکر، جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے ابو بکر، جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آیا ابو بکر، جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، مسجد نبوی کی میرے نبی کے بعد پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، میرے نبی کی وفات پر جنہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے جہاد کے میدان کو سجایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو پہلے منبر رسول کے وارث بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر، جن کو میرا نبی دایاں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائیں گے ابو بکر، جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔
آئیے میں کہا کرتا ہوں اس کی بات کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پنڈ کا کوئی چودھری ہونا تو سارے اس سے راضی ہوں, تو ایک صفائی کرنے والا چوڑا وہ کہے کہ میں چودھری صاحب سے راضی کوئی نہیں, بڑے سیانے لوگ اس کو جا کر کے کہیں وہ سارا پنڈ راضی ہے, تو تے ہے بھی چوڑا تے تو راضی نہ بھی ہوویں تے پھر کیڑا چودھری ہونا دی شان چ کو فرق پہ جائے گا. میں کہتا ہوں جب رب راضی ہے, اللہ کا رسول راضی ہے, یہ تمام مومنین راضی ہیں, کوئی چوڑا صحابہ نہ راضی نہ بھی ہوئے تے کی فرق پیندا ہے, ان کے ایمان میں کوئی فرق آتا نہیں ہے. صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ, صحابہ سارے کے سارے بالا, صحابہ سارے کے سارے بلند, صحابہ سارے کے سارے عظیم, صحابہ سارے کے سارے عظیم تر, صحابہ سارے کے سارے ستارے, صحابہ پیارے, صحابہ ہمارے, اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے. کائنات کا پروردگار, حقیقی معنی میں یہی بات ہے. ایجنسی والے لوگ بیٹھے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا پیغام ہمیشہ سے امن کا پیغام رہا ہے. امیر محترم پروفیسر ساجد میر نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے. ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں اور ہم یہ بات چاہتے ہیں, یہ جو دشمن عناصر لوگ یہ جو یہاں پاکستان کو شام بنانا چاہتے ہیں, ان کو پکڑا جائے. جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے بھی سزا دی جائے, جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے. کائنات کا پروردگار پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.